سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی جد و جہد کی بنیاد پر آج ہمارے ایمان سلامت ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ جن کی جد و جہد کی بنا پر آج ہمارے عقائد محفوظ ہیں۔ اس ملک کے اندر میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، اس خطے کے اندر کوئی نبی نہیں گزرا، تو یہاں اسلام آیا اولیاء اور علماء کی وجہ سے، اور ان میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، بابا بلے شاہ قصوری اور دیگر اس طرح کی مزید جو ہے وہ عظیم عظیم ہستیاں، میں کن کن کا نام گنواؤں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہاں پر اسلام کا بوٹا لگایا، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے یہاں اسلام آیا۔ اور جب اسلام آ گیا تو پھر جو ہے وہ ایک وقت آیا جہاں پہلے تو یہاں جو ہے وہ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر ایک وقت آیا کہ انگریز یہاں پر تاجر کی حیثیت سے آیا اور آ کے حکمران بن گیا۔ پھر انگریز کی کاوشوں کی وجہ سے انگریز نے پیسے دے کر ایسے بندے تیار کیے جو مسلمانوں میں سے اٹھے اور اسلام کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ فرقے بنانے شروع کر دیے۔ جہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے پہلی دفعہ اسلام کا بوٹا لگایا تھا، تو وہاں جب نئے نئے فتنے انگریز کے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے پلنے لگے اور انگریز کے زیر سایہ نئے نئے فتنے جنم لینے لگے، اس وقت حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جیسی ہستیاں اٹھیں، اور امت کے اندر جتنے نئے فرقے، جتنے نئے نظریات ڈالے جا رہے تھے، ان سب کا رد کر کے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر صدی کے بعد ایک مجدد آئے گا جو اس دین کے اندر جو غلط باتیں شامل کر دی گئیں ان کو نکال دے گا، اور وہ دین جو شروع سے چلا ہے اس دین کی وہی پاکیزہ اور ستھری شکل لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر نئے نئے پیدا ہونے والے فتنوں کا رد کر کے وہی پرانا اسلام جو صحابہ سے چلا تھا امت کے سامنے وہی اسلام پیش کر کے اپنا نام مجددین کی صف میں لکھوا لیا، اور اس وقت کے جتنے فتنے تھے ان سب کا رد کیا، اور بتایا لوگوں کو کہ لوگوں یہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ جس طرح مرزا قادیانی تھا اس طرح اور دیگر بہت سے لوگ تھے جو منہ سے خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن اسلام کے عقائد جو ہیں ان کے وہ خلاف تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجددیت کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ تمام بدعات اور وہ تمام غلط باتیں جو اسلام کے اندر ڈالی جا رہی تھیں، آپ نے ان سب کا رد کر کے وہی دین جو پرانا تھا، وہی دین جو صحابہ سے، اہل بیت سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اور اتنی صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، آپ نے دوبارہ اسی دین کی وہی شکل لوگوں کے سامنے پیش کر کے ساری غلط چیزوں کا رد کر دیا۔ یہی وجہ ہے آج کا جمعہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی شان میں پڑھا رہے ہیں، ورنہ کون اتنا جو ہے وہ کسی کے لیے اہتمام کرے کہ وہ جمعہ پورے کا پورا جمعہ کسی ایک بندے کے لیے پڑھا دے۔ یہ شانیں جو ہے وہ خریدی نہیں جاتی، یہ باتیں خریدی نہیں جاتی، یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو 104 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ کا عرس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ یہاں تو آپ کسی بندے سے پوچھیں بتاؤ بھائی تمہارے دادے کا جو ابا تھا اس کا نام کیا تھا، تو میرا خیال ہے کوئی بابو کو پتہ ہوگا، نئی نسل کو تو سگے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج اس مادیت پرستی کے دور میں جس کو اپنے پردادے کا نام نہیں آتا، آج اس دور میں اتنے لوگ مصروف ہو گئے، لیکن اس دور میں بھی حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو لوگ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، صرف اس لیے انہوں نے اپنی جو ظاہری زندگی تھی جو کہ ختم ہو جانے والی تھی اس کو دین پہ قربان کر کے قیامت تک کے لیے خود کو زندہ کر لیا، اور آج ان کا ذکر اس لیے زندہ ہے۔ حضور